نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار، محترم سامعین اور تمام اہل وطن، السلام علیکم۔ عالی وقار، آج کے موضوع کو ایک نعرہ سمجھ لیجئے، ایک یاد دہانی سمجھ لیجئے، ایک التجا سمجھ لیجئے، ایک نوحہ سمجھ لیجئے، یا چاہے ایک دل کی دعائی سمجھ لیجئے، لیکن خود میرا دل بھی پکار پکار کے اہل وطن سے یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ عالی وقار، اس شعر کو میں نے تاریخ کے آئینے میں دیکھا تو منظر یہ تھا کہ کسی نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے ایک قلم اٹھایا ہوا ہے، کوئی شاعری کے ذریعے نئی روح پھونک رہا ہے، کوئی سیاست کے اکھاڑے میں اترا ہے، کسی نے سونار بن کر تعلیم کا زیور بنانا شروع کیا ہے، کسی نے زبان کا سارا زور، خطابت کا تمام جوش اور فہم کے سارے استعارے صرف کر ڈالے ہیں، کسی نے صحافت کے میدان میں قدم رکھا ہے اور کاغذ کے ٹکڑوں پر سیاہی سے وہ نقوش چھوڑے ہیں کہ زندان کی چکی تک آ پہنچا ہے، لیکن ترک روایت پھر بھی نہیں کی، اور پکار پکار کے کہہ رہا ہے مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ عالی وقار، ان ساری کاوشوں سے ایک نعرہ ابھرا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے نے منزل کا تعین تو کر دیا عالی وقار، لیکن راستہ اس قدر کٹھن تھا، اس قدر پرخار تھا کہ اس پہ چلتے ہوئے قدم تو قدم تھے، پورا بدن ہی لہو لہان ہو گیا، بدن سے کھالیں چل گئیں، سینے گولیوں سے چھلنی ہو گئے، سر کرپانوں پہ سج گئے، ردائیں چھن گئیں، عصمتیں لٹ گئیں، معصوم کلیاں کھلنے سے پہلے مسل دی گئیں، اور جب بچا کچا قافلہ آگ اور خون کا دریا پار کر کے منزل پہ پہنچا تو تہی دست وہ تہی داماں تھا، مگر لب پھر بھی مسکرا اٹھے، کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا مطلب پا لیا تھا، اور پھر وہ پکار اٹھے، ایک دریا سے نکل کر ہیں پلک تک پہنچے، ایک دریا سے نکل کر ہیں پلک تک پہنچے، وہاں سے نکلے ہیں تو یہاں سے بھی نکل جائیں گے۔ عالی وقار، مگر یہ سلسلہ رکا نہیں، کیونکہ ابھی اس چمن کو ہرا بھرا رکھنا تھا، اس کی آبیاری کرنی تھی، اسے بادی سموم سے بچانا تھا، اسے مہکتا ہوا رکھنا تھا، اسے کھلتا ہوا رکھنا تھا، اور رکھا بھی گیا۔ جب بھی سرزمین نے پکارا، سرفروشوں نے لبیک کہا، کسی کا سر کٹا، کسی کی زبان کٹی، کوئی ٹینک کے آگے خود سے بم باندھ کر لیٹ گیا، کوئی مٹی تلے جا سوئی تو کوئی برف تلے، اور کتنا نے اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ بہا دیا عالی وقار، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ عالی وقار، پھر منظر بدلا اور مجھے وہ نسل نظر آئی کہ جس نے ایک ہرے بھرے چمن میں آنکھ کھولی ہے، کفران نعمت ان کا شیوا ہے، آرام طلبی ان کی خاصیت ہے، ایثار اور سرفروشی سے نہ بلد ہے، شارٹ کٹ پر یقین رکھتی ہے، حد تو یہ ہے کہ آزادی کے مفہوم سے بھی نہ بلد ہے، جھوٹ اس کا لبادہ ہے، گالی اس کا تکیہ کلام ہے، چوری اس کی خصلت ہے، احسان فراموشی اس کی گھٹی میں شامل ہے، تہذیب مغرب کی چمک اسے لبھاتی ہے، اور دین کے احتیاط پسندی اسے کھٹکتی ہے، سچ سے اسے خار ہے اور منافقت اس کا ہتھیار ہے، اس کے پلے حقوق ہی حقوق بندے ہیں، فرائض کچھ نہیں، تنقید اس کا مشغلہ ہے، تخلیق سے اس کا دور دور تو کوئی واسطہ نہیں، مادر وطن کے وجود کو نوچ نوچ کھاتی ہے، اسی کے لہو پہ گزر اوقات کرتی ہے، اور اسی کی تضحیق و تذلیل کرتی ہے، دیار غیر میں جا کے بسنے کے خواب دیکھتی ہے، اغیار کے قصیدے پڑھتی ہے، اور مادر وطن کو بیچ کھانے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ علی وقار، کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ عالی وقار، ان سے کہہ دیجئے کہ کتنا مشکل ہے جلانا کسی رستے میں چراغ، کتنا مشکل ہے جلانا کسی رستے میں چراغ، کتنا آسان ہے ہواؤں کو اشارہ کرنا۔ عالی وقار، رب ذوالجلال کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے نوازا، مجھے اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے، اپنی آزادی پر فخر ہے، مجھے ارض پاک کی ایک ایک گلی ایک ایک کوچے سے محبت ہے، اس کے کھیتوں کھلیانوں سے محبت ہے۔ عالی وقار، ارض پاکستان اور آزادی کی تحقیق و تحقیق کرنے والوں کو میرا کھلا چیلنج ہے کہ ہوا سے کہہ دو کہ خود کو آزما کے دکھائے، ہوا سے کہہ دو کہ خود کو آزما کے دکھائے، بہت چراغ بجھاتی ہے ایک جلا کے دکھائے۔
عالی وقار قومیں نہ تو پرجوش تقریروں سے بنتی ہیں اور نہ ٹک ٹاک پر ناچنے سے بنتی ہیں، نہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچالنے سے بنتی ہیں، نہ محرومیوں کا رونے سے بنتی ہیں، نہ دوسروں کی ترقی کی مثالیں دینے سے بنتی ہیں، اور نہ محض بڑے بڑے خواب دیکھنے اور ناقابل عمل منصوبے بنانے سے بنتی ہیں، بلکہ حب الوطنی، اخوت، رواداری، قوت ایمانی، سرفروشی، امید واسق، لگن اور جاں فشانی سے بنتی ہیں۔ اور مجھے یقین ہے عالی وقار، مجھے یقین ہے کہ حسن فرداغ میں امروز سے زو پائے گا، حسن فرداغ میں امروز سے زو پائے گا، چاند ڈوبا ہے تو سورج بھی نکل آئے گا، آندھیوں میں بھی فروزاں ہے چراغ امید، آندھیوں میں بھی فروزاں ہے چراغ امید، خاک ڈالے سے یہ شعلہ کہیں بجھ جائے گا، ہم بھی دو چار قدم چل کے اگر بیٹھ گئے، ہم بھی دو چار قدم چل کے اگر بیٹھ گئے، کون پھر وقت کی رفتار کو ٹھہرائے گا؟ اور آخر میں راہ میں جس کی دیا خون دل و جاں ہم نے، راہ میں جس کی دیا خون دل و جاں ہم نے، وہ ہنسی دور بھی آئے گا، ضرور آئے گا۔ والسلام۔